ڈیرکولا یا ویمپائر صرف رات کے وقت شکار کرتے ہیں۔ دن میں دھوپ کی روشنی میں ان کے جسموں میں شعلے بھڑک اٹھتے ہیں، اور کسی ڈیرکولا کو ختم کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ اس کے دل میں لکڑی کی کھونٹی گھسیڑ دی جائے۔ ڈیرکولا جس کسی کو بھی اپنا شکار بناتا ہے، یعنی اس کا خون پی لیتا ہے، تو اس کا متاثرہ انسان بھی اسی کی طرح ڈیرکولا کا روپ دھار لیتا ہے۔ سننے والوں کی معلومات کے لیے اتنا ہی کہنا کافی ہے کہ مندرجہ بالا تمام باتیں، قصے، کہانیاں سب فرضی ہیں، جن کا حقیقت سے دور دور تک کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ اس کردار پر بے شمار خوفناک فلمیں، ناول، کہانیاں وغیرہ لکھی اور فلمائی جا چکی ہیں، جن میں اس کے کردار کو ایک مافوق الفطرت کردار بنا کر پیش کیا گیا ہے، جس پر کسی قسم کا کوئی ہتھیار بے اثر ہو جاتا ہے۔ ڈیرکولا کے متعلق کچھ اور بے سروپا باتیں بھی گردش کرتی رہتی ہیں کہ موت سے قبل اس نے اپنی روح شیطان کے حوالے کر دی تھی، اور یہ کہ وہ ہزاروں سال تک کسی نہ کسی حالت میں بے گناہ معصوم انسانوں کا خون پی کر زندہ رہا۔ یہ ایسی بے بنیاد اور جھوٹ پر مبنی باتیں ہیں کہ اس جدید ٹیکنالوجی کے دور میں ایسی باتوں پر یقین کرنا ناممکن ہے۔ یہ رات کے تقریباً 1:30 بجے کا وقت ہوگا۔ آسمان پر چاند اپنے پورے چوبن پر تھا، ستارے اپنی پوری آب و تاب کے ساتھ چمک رہے تھے، چاروں طرف ایک ہو کا عالم طاری تھا۔ اس قدر جان نکال دینے والا سناٹا تھا کہ دل چاہ رہا تھا کہ ایک دم اتنا شور مچ جائے کہ کان پر پڑی آواز سنائی نہ دے، لیکن رات کے اس وقت صرف ایسا سوچا جا سکتا تھا، ورنہ عملاً اس کا دور دور تک کوئی نام و نشان نہ تھا۔ لیکن دوسرے لمحے وہاں کے ماحول میں ایک ارتعاش سا پیدا ہونے لگا، جیسے پرسکون سمندر کے پانی میں اچانک لہروں کا کوئی طوفان برپا ہونے لگتا ہے۔ پھر آہستہ آہستہ اس ارتعاش کی آواز سنائی دینے لگی۔ جی ہاں، یوں لگ رہا تھا جیسے دائیں جانے سے کوئی گھوڑے بھاگتے چلے آ رہے ہوں۔ اف خدایا، رات کے اس سناٹے میں یہ گھوڑے کہاں سے آ گئے؟ سمجھ نہ آنے والی بات تھی، لیکن بات کوئی وہم نہیں تھی، بلکہ حقیقت میں دائیں جانب سے ایک گھوڑوں والی بگھی بھاگی چلی آ رہی تھی۔ دور سے اس پر بیٹھا ہوا کوچوان صاف دکھائی دے رہا تھا۔ اس کے چہرے پر لٹکتا ہوا لمبا سا گھونگھٹ اور بھی بھیانک لگ رہا تھا۔ اس کے ساتھ اس نے ایک ہاتھ میں کوئی چیز اوپر اٹھائی ہوئی تھی، پتہ نہیں وہ کیا چیز تھی، لیکن جو بھی تھی یوں لگ رہا تھا جیسے وہ کوئی بہت قیمتی چیز ہے جسے وہ نیچے نہیں رکھنا چاہتا تھا۔ گھوڑے کے دوڑنے کا انداز ایسا تھا جیسے انہیں اپنی منزل کا پہلے سے ہی پتہ ہو۔ سب سے حیران کر دینے والی اور رگوں میں خون منجمد کر دینے والی بات یہ تھی کہ کچے راستے پر گرد و غبار کی ایک موٹی تہہ ہونے کے اور اتنی قوت سے ان گھوڑوں کے دوڑنے کے باوجود ان کے پیچھے مٹی کا ایک ذرہ تک نہیں اٹھ رہا تھا۔ یا اللہ، یہ کیا ماجرا تھا؟ کیا وہ گھوڑے بھی کوئی ماورائی مخلوق تھے جن کے پاؤں زمین پر جمی دھول تک کو بھول گئے تھے؟ گھوڑے سرپٹ بھاگتے ہوئے دور پھیلے ہوئے گھنے درختوں کے اندر جاتے ہوئے تنگ راستے کی جانب بڑھتے جا رہے تھے، اور پھر کچھ ہی دیر میں وہ نظروں سے اوجھل ہو گئے۔ بگھی پر بیٹھے کوچوان کے چہرے پر ایک لمبا سیاہ گھونگھٹ لٹک رہا تھا۔ اس کے دائیں ہاتھ میں ایک چابک تھا جس سے وہ وقفہ وقفہ سے 6 گھوڑوں کو مارنے لگتا، اور اس کے بائیں ہاتھ میں ایک انسان کا کٹا سر تھا جسے اس نے اپنی مٹھی میں بالوں سے پکڑ کر لٹکایا ہوا تھا۔ اس کے کٹے ہوئے انسانی سر کی گردن سے نسیں باہر کی طرف نکل کر جھول رہی تھیں، اور ان میں سے ٹپکتے ہوئے تازہ لہو کے قطرے کسی انسان کی جان نکال دینے کے لیے کافی تھے۔ سب سے خوفناک لمحہ وہ تھا جب وہی کوچوان تھوڑی تھوڑی دیر کے بعد اس کٹے ہوئے سر کو اپنے منہ کے اوپر لے جا کر اس میں سے ٹپکنے والے تازہ لہو کے قطروں کو اپنے حلق کے اندر انڈیل لیتا۔ دوستو، رات کے اس پہر ایک خوفناک اور جسم پر لرزہ طاری کر دینے والے ماحول میں ایسا خوفناک اور بھیانک منظر یقیناً دیکھنے والوں کو ہوش و حواس سے بیگانہ کر دیتا ہے۔ گھنے درختوں کی بہتات کی وجہ سے روشنی ان میں سے چھن چھن کر نیچے زمین پر آ رہی تھی، جس کی وجہ سے راستہ اور بھی زیادہ صاف دکھائی نہیں دے رہا تھا، لیکن اس پر تمام گھوڑے اس بگھی سمیت یوں دوڑتے چلے جا رہے تھے جیسے انہیں وہ راستہ اچھی طرح یاد ہو۔ پھر کافی دور تک دوڑتے رہنے کے بعد دور پرانے اور خستہ حال کھنڈرات کے خد و خال دکھائی دینے لگے۔ رات کے اس بھیانک اور دل دہلا دینے والے ماحول میں ان کی طرف دیکھ کر جسم پر خوف طاری ہو رہا تھا، لیکن گھوڑے مسلسل اسی جانب دوڑتے چلے جا رہے تھے۔ کچھ ہی دیر میں بگھی ان کھنڈرات کے سامنے پہنچ کر یوں رک گئی جیسے کسی نے ریموٹ کنٹرول سے یکدم بٹن دبا کر اسے وہاں روک دیا ہو۔ نزدیک پہنچنے پر وہ کھنڈرات اور بھی زیادہ منحوس نظر آ رہے تھے۔ کئی سالوں کی گردش لیل و نہار کے باعث ان کا رنگ سیاہ پڑ چکا تھا، اور کہیں کہیں سے ان میں دراڑیں آ چکی تھیں۔
اس کی تمام عمارت ہر قسم کے در و دروازوں اور کھڑکیوں سے آ رہی تھی، یوں لگتا تھا جیسے کوئی اکھاڑ کر لے گیا ہو۔